اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ ہم جانتے ہیں مال کمانا اسلام میں بڑی ضروری چیز ہے۔ مال نہ ہو مدرسے نہیں چلیں گے، مال نہ ہو مسجدیں نہیں چلیں گے، مال نہ ہو دعوتی کام نہیں ہوگا۔ مال ضرورت ہے میرے بھائی، مگر قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے یہاں بنارس کی ہم بات کریں، ایک لڑکا ہے، اس نے انٹر پاس کیا، اس نے گریجویشن کیا، باپ نے کہا چل بیٹا تو بزنس میں لگ جا، باپ کا بنا بنایا بزنس ہے، بیٹا سنبھال لے۔ بیٹے نے دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا، انٹر اس نے کانوینٹ سے کیا، گریجویشن اس نے BHU سے کیا، دین کے نام پر اس نے کیا پڑھا؟ مولوی صاحب سے قرآن پڑھا، بس دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا۔ اب وہ لڑکا بزنس میں آیا، پیسہ خوب کما رہا ہے، مگر اس لڑکے نے جب کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اسلام کی نظر میں کون سا بزنس حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سی شکل جائز ہے، کون سی شکل ناجائز ہے، اسے کون بتائے گا میرے بھائی؟ اس کے سامنے تو بس ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی مقصد ہے، مجھے پراپرٹی بنانا ہے، مجھے پیسہ بنانا ہے، مجھے اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہمارے نوجوان لڑکے آج سود میں پڑ گئے، آج ہمارے نوجوان لڑکے حرام کاروبار میں پڑ گئے، آج ہمارے گھروں میں حرام روزی آنے لگی، اور پھر ہم تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ ارے جب ہمارے گھروں میں حرام کمائی آ گئی، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام، جب پانی حرام، جب لباس حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، اپنی نوجوان نسل کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں کاروبار وہ کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا دین تو سکھاؤ، ٹھیک ہے عالم مت بناؤ، میں یہ لازم نہیں قرار دیتا آپ عالم بناؤ، اتنا دین تو سکھاؤ کہ آپ کا بیٹا جب کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرے تو کم سے کم وہ یہ سوچے کہ کہیں ناجائز تو نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم علماء سے سوال تو کرے، کوئی اس کے پاس ایسی شکل آئی جس میں ڈاؤٹ ہے تو وہ علماء سے رہنمائی تو حاصل کرے۔ آپ نے تو اسے میدان میں آزاد چھوڑ دیا کہ بیٹا تجھے پیسہ کمانا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان لڑکے ہیں، ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ چل رہا ہے، آن لائن نہ جانے کتنے ایپ ہیں، اس پر کھلے عام جوا کھیلا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے۔ کس امید میں کھیل رہا ہے؟ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے آن لائن جوا کھیل رہا ہے، آن لائن سٹا کھیل رہا ہے۔ کروڑ پتی تو نہیں بنا، گھر کے سامان لا لا کے بیچنے لگا، ماں کے زیور لا لا کے بیچنے لگا، باپ کی الماری سے پیسہ چرا کے بیچنے لگا، گھر کے سامان بیچنے لگا۔ ایسے بچے بھی پائے گئے۔ اسی بنارس اور مئو کی سرزمین پر ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ جوا کھیلنے کی لت میں ایک لڑکے نے خودکشی کر لی، ایک لڑکے نے اپنے پورے گھر کو داؤں پہ لگا دیا۔ آج اس کے گھر والے پریشان ہیں، کئی لاکھ کا قرضہ ہے، قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں۔ مال کمانا بڑی ضروری چیز ہے میرے بھائی، مگر مال کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، اور پھر تم دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لڑنے کٹنے لگو جیسے تم سے پہلے کے لوگ کٹے تھے۔